بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم بأمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في موضع آخر وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني مني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة واجعل الأفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. हाज़रीन जुमा, सबसे पहले किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की कि जो खालिक कायनात मालिक अर्ज़ व समावात है, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम बनी नौ इंसान को पैदा किया और पैदा करने के बाद बेशुबहा नेमतें करोड़ों नेमतों का ज़ख़ीरा हम इंसानों को दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ में नेमतें देने के बाद इस बात की भी वजाहत कर दी कि अगर तुम नेमतों को शुमार करना चाहते हो और उनका अंदाज़ा करना चाहते हो तो बंदुरू भी अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के अंदर, खुद अपनी जान के अंदर गौर व फिक्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लाखों करोड़ों सेल्सियस का वो ज़ख़ीरा तुम्हारे जिस्म के अंदर दिया है जो पर सेकंड के एतबार से काम करता है। अगर एक अब और एक सेल्सियस भी काम करना बंद कर दे तो तुम दुनिया की चौखटों को खटखटाते रह जाओ।
اسپتالوں کی چوکھٹوں کے اندر دربار مارتے رہ جاؤ، لیکن تو اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جو اس نعمت کو پوری طریقے سے صحیح کر سکتی ہو۔ لہذا لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو انبیاء کرام کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ رب العالمین کا وہ آخری پیغام جس کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فلاح اور بہبودی اور رہنمائی کے لیے آئے تھے، آپ نے پورا کا پورا پیغام پہنچا دیا۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے انشاءاللہ اپنے موضوع کی وضاحت کروں گا۔ سب سے پہلے میں اس بات کو واضح کر دوں کہ آج جو جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں وہ ایام یقیناً ہمارے زندگی کے لیے ایک عظیم نمونہ اور آئیڈیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس اعتبار سے کہ ہم نے 60 سال 50 سال 20 سال 90 سال کی زندگی کے اندر ایک طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، مغرب کی طرف منہ کر کے ہم نے نماز ادا کی ہے۔ ہماری اتنی خواہش ہونا چاہیے ہر ایک مسلمان کے اندر، ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ شوق، یہ خواہش ہونا چاہیے کہ جس طرف پورا کا پوری دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کم سے کم دنیا میں زندگی میں ایک مرتبہ اس کی زیارت کا شرف نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین جتنے بھی لوگ موجود ہیں ہم تمام کی تمناؤں کو قبول فرما، ایک مرتبہ زندگی کے اندر حج بیت اللہ کی زیارت کو نصیب فرما۔ لہذا آج انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اختصار کے ساتھ مدینہ اور مکہ جو اسلام کے وہ مضبوط قلعے ہیں جہاں سے اس دعوت کا آغاز ہوا تھا، مکہ میں جب یہ دعوت پیدا ہوئی اس کی پہلی چنگاری پھوٹی تو اس چنگاری کو جو روشنی ملی وہ مدینہ کے اندر جا کر کے ملی۔ انشاءاللہ میں مکہ مکرمہ کی ہلکی سی تاریخ بیان کرنے کے بعد میں مدینہ منورہ کا رخ کروں گا جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر کے اسلام کی دعوت کو وہ پروان چڑھایا کہ جس کو دیکھ کر پوری کی پوری دنیا حیران رہ گئی۔ کیسر و کسرا کے تمام کی تمام حکومتوں کو چٹکیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے پتہ کر لیا، اور دنیا کے اندر وہ تمام قومیں جو اپنے عروج پائے عروج کو پہنچی ہوئی تھیں، جن کا سکہ دنیا کے اندر چلتا تھا، وہ ذلیل ہو گئیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ شہر جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر پیدا کیا، یہ شہر بڑی برکتوں والا اور بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان جس جگہ رہتا ہے، جس مٹی میں رہتا ہے، جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہوتی ہے، جہاں سے اس نے زندگی بسر کی ہوتی ہے، اس کو اس کے نفس سے محبت ہوتی ہے، اس کی مٹی، اس کی کھیت کھلیان سے محبت ہوتی ہے، وہاں کی گلیاں اس کو محبوب ہوا کرتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ مکرمہ کے اندر ہوئی، آپ نے 40 50 سال کی زندگی مکہ مکرمہ کے اندر گزاری، آپ کو وہاں سے محبت تھی، دلی محبت تھی۔ رب العالمین کا پیغام آیا 40 سال کی مدت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے اندر جب اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق کی شکل میں رب العالمین نے حکم دے دیا کہ آپ اب پوری دنیا کو اسلام کے ڈنکا کا پائے چوٹ پہ پورے اعلان کے طریقے سے کھلم کھلا طریقے سے اللہ کی دعوت پہنچا دو۔ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کیا، لوگوں سنو، اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہو تو صرف زبان سے نہیں بلکہ کائنات کے ایک ایک چپے پر تمہاری حکومت قائم ہو جائے گی۔ اور ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے کے نتیجے میں پوری دنیا، افریقہ، مغرب و مشرق، پورا پچھم کے تمام چیزوں کو دیکھو، لوگوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حکومتیں قائم ہو گئیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ میں دعوت کے آغاز کے بعد میں 10 سال تک جتنی تکالیف برداشت کی، آپ نے مکہ کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد ایک اہم پیغام دیا ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی مصیبت میں اور اچیرن میں نہیں ہوئی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے دین کی خاطر تمہاری زندگی میں کبھی کوئی پریشانی آتی ہے تو تمہیں نبی اکرم کی مکی زندگی کو یاد کر لینا چاہیے کہ آپ نے اللہ رب العالمین کی خاطر بہت ساری پریشانیاں اٹھائی تھیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے 13 سال کی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ کی طرف رخ کر لیا، اللہ رب العالمین کی دعوت کو عام کرنے کا اعلان کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے دور چلے، ایک پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور وہاں جا کر کعبہ کی مکہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے مکہ واللہ انک لخیر ارض اللہ، تو دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر سب سے بہترین زمین ہے، وہ مجھے بھی زیادہ محبوب ہے اور اللہ رب العالمین کو بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگر یہ لوگ
یہ مکہ والے مجھے پریشان نہ کرتے، اللہ رب العالمین کی توحید کے نتیجے میں مجھے نہ ستاتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہیں سے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری دنیا کو سنانے کی کوشش کرتا۔ دوسری روایت راوی حدیث حضرت اسامہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما اطیبک من بلد، تو پوری کائنات کے اندر سب سے بہترین شہر ہے، ولا فرمایا واحبک الی، اور میرے نزدیک بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی بہت زیادہ محبوب ہے، ولولا ان قوم یخرجونی، اگر میری قوم کے لوگ مجھے نہ نکالتے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ما سکنتم من خیرک، میں تیرے علاوہ کہیں اور بھی اپنا کسی نہ ہوتا، کہیں بھی جا کر کے نہ ٹھہرتا۔ حضرات، مسلمانوں کو حب الوطنی اور مسلمانوں کو اپنے زمین سے محبت، اپنے وطن سے محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل اور نمونے سے ملی ہے۔ مسلمانوں کو حب الوطنی وراثت میں ملی ہے، جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زمین سے محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کا مسلمان، ہندوستان کا مسلمان بھی ہندوستان سے محبت کرتا ہے، لیکن کچھ شک پسند سے رہتے ہیں جو آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کے حب الوطنی پر شک کرتے ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، لہذا اللہ رب العالمین کے حکم کا مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف رخ کر لیا۔ آپ چل دیے اور مدینہ کے اندر پہنچ کر کے آپ کا وہ خیر مقدم کیا گیا جو تاریخ نے دیکھا آج تک دنیا کے کسی بادشاہ کی اتنی عزت نہیں کی گئی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کے اندر پہنچ کر کے عزت کی گئی تھی۔ یہ مکہ جہاں کعبۃ اللہ آج آباد ہے، جہاں لوگ حج بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں ہماری یہ خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت ہمیں نصیب فرما دے۔ حضرات، ایک لگا کر کے نہ بیٹھے، بڑی قیمتی چیز ہے، زندگی کی وہ چیز ہے کہ جس کی طرف ہم پوری زندگی رکو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی ہلکی سی تاریخ کو جان لیں کہ کس طریقے سے اس کو آباد کیا گیا، کتنی نعمتیں رب العالمین نے اس کے اندر رکھی ہیں، اور کیا وجہ ہے کہ ہر آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کی زیارت کر لے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا، بخاری شریف کی روایت ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر ہجرت کی خاطر، اللہ رب العالمین کی خاطر، رب کی رضا کی خاطر اگر کسی نے پٹا باندھا، اللہ رب العالمین کی خاطر کسی نے توشہ باندھا، کسی نے سامان باندھا، تو وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے اپنی سوگن حضرت سارہ سے بچ کر کے اپنے شہر سے نکل گئی، اور پھر مکہ پہنچنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچوں کو ایک ایسی جگہ پر چھوڑ دیا جہاں نہ کھانا ہے، نہ پانی ہے، نہ چرند و پرند ہے، دل لگانے کی کوئی چیز نہیں، چٹیل میدان پتوں کی زمین نظر آتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی بچوں کو چھوڑنے کے بعد میں پلٹ دیے، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا، کہا میرے سردار کہاں جاتے ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کا یہی حکم ہے؟ سوچنا چاہیے اور ہمیں غور کرنا چاہیے اس پاک باز بیوی پر جو اپنی شوہر کی اتنی زیادہ فرما بردار تھی، اور ساتھ میں اللہ رب العالمین کی کتنی فرما بردار تھی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑا اور کہنے لگی کہاں چھوڑ کر جاتے ہیں؟ جہاں نہ پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ زندگی گزارنے کا کوئی سامان موجود ہے، یہاں ایسے چرند و پرند بھی نہیں ہے جن کو دیکھ کر اپنے من کو لبھایا جا سکتا ہو، یہاں پہ صرف چٹیل میدان اور ریت کی زمین نظر آتی ہے، پتریلی زمینیں نظر آتی ہیں۔ اللہ ہمارا کا بھی ہادہ، کیا اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو یہی چھوڑ کر کے چلے جائیں؟ اللہ رب العالمین کی اس نیک بندی پر قربان جائیں۔ اللہ رب العالمین